یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بی بی جی؟ میں سائیں سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ میں غریب کسان کی بیٹی ہوں، میری کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے۔ تم نے کہا تھا نا فیروزہ کہ تم ہر سزا اٹھانے کو تیار ہو، تو پھر تمہاری سزا یہی ہے کہ تم میری جگہ لے لو۔ میں اب کبھی ماں نہیں بن سکتی، اس لیے تم اپنے سائیں کو وارث دو اور اپنے سائیں کی زندگی میں خوشیاں بھر دو۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا شوہر حذیفہ خانزادہ ہمیشہ خوش رہے۔ مریم نے اپنے دل پہ پتھر رکھتے ہوئے فیروزہ کو اپنے انتقام کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ وہ انتقام جو اسے سلطانہ بیگم سے لینا تھا، وہ انتقام جو اسے اپنے شوہر سے لینا تھا۔ وہ کسی صورت سلطانہ بیگم اور حذیفہ کو اس نقصان کے لیے معاف نہیں کر سکتی تھی جو اس نے اٹھایا تھا۔ سلطانہ بیگم کی وجہ سے اس کا بچہ ضائع ہوا تھا، اور حذیفہ نے اس پہ اعتبار نہ کر کے اسے بہت ٹھیس پہنچائی تھی۔ وہ ایک لفظ بھی اپنی ماں کے خلاف نہیں سن سکتا تھا، وہ ماں جس کی وجہ سے مریم نے اپنی اولاد کو کھو دیا تھا۔ آج نہیں تو کل حذیفہ کی شادی تو ہونی ہی تھی، تو پھر فیروزہ سے کیوں نہیں؟ کیونکہ حذیفہ اپنے خاندان کا اکلوتا وارث تھا، اور اب اس کا وارث ہی گدی نشین بننا تھا۔ فیروزہ نے اس کی زندگی اجاڑنے میں ان ظالموں کا ساتھ دیا تھا، اسی لیے اب اسے بھی سزا ملنی تھی، اور وہ سزا فیروزہ کو خود حذیفہ خانزادہ دیتا۔ یہ بات مریم کو اچھی طرح معلوم تھی۔ وہ جانتی تھی کہ حذیفہ کبھی اس کی جگہ کسی دوسری عورت کو نہیں دے سکتا۔ فیروزہ کو ساری زندگی اس آگ میں جلنا پڑے گا جو مریم نے جھیلی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ فیروزہ اور حذیفہ خانزادہ کی شادی سے پہلے اس کے ہاتھ کچھ ایسی چیزیں آئیں گی جن کی بدولت وہ حذیفہ کی روح تک کو جھلسانے کے قابل ہو جائے گی۔ اس کے موبائل پر آنے والی ایک ای میل جس نے ہر چیز کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ فیروزہ نے یہ سزا قبول کر لی تھی۔ حذیفہ خانزادہ جیسے وجیحی شخص کو وہ ہمیشہ چھپ چھپ کے دیکھا کرتی تھی۔ کتنی بار مریم حذیفہ کے درمیان ہونے والی محبت بھری چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اس نے چوری چھپ کے دیکھا تھا۔ اگر وہی محبت اس کی جھولی میں آ رہی تھی تو وہ کیوں انکار کرتی؟ اسی لیے فیروزہ نے اسے اپنی خوش نصیبی سمجھ کے قبول کر لیا۔ مگر اب مریم کو حذیفہ کے آگے یہ بات رکھنی تھی، اسے کسی بھی طور شادی کے لیے راضی کرنا تھا، جو کہ سب سے ناممکن بات تھی۔ اس رات حذیفہ تھکا ہارا گھر لوٹا تو مریم کو دیکھ کے اس نے نزدیک آ بیٹھا۔ اس کی محبت میں کوئی کمی نہیں ہوئی تھی۔ اولاد کے گزر جانے کے بعد اور یہ جاننے کے بعد کہ مریم کبھی ماں نہیں بن سکتی، اس نے مریم کو کبھی ایک لمحے کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مریم کے دل میں بہت گلے شکوے ہیں، لیکن اس کی محبتوں میں کسی طور کمی نہیں آئی تھی۔ اور پھر جب وہ مریم کے پاس بیٹھا تو اس کے پیروں پہ دھیمی دھیمی اپنی انگلیوں کا لمس چھوڑنے لگا۔ مریم نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ہمیشہ سے بہت محبت کے دعوے دار رہے ہو تم حذیفہ، اور میں نے ہمیشہ تمہاری محبت کو ٹھکرایا ہے۔ آج میں تمہارا ایک امتحان لینا چاہتی ہوں۔ اگر محبت کرتے ہو تو اس امتحان میں سرخرو ہو جانا۔ بہت عرصے بعد مریم نے کچھ پرانے انداز میں حذیفہ سے بات کی تھی، اس لیے وہ ایک دم کھل اٹھا۔ میری جان، تمہاری محبت کے ہر امتحان میں سرخرو ہونے کو راضی ہوں، تم ایک بار آزما کے تو دیکھ لو۔ وہ پوری طرح اس کی محبت میں ڈوبے دیوانوں کی طرح اس کی آنکھوں میں کھونے لگا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم میری بات مانو اور ہماری زندگی کو ایک نیا موڑ دو۔ حذیفہ کو لگا کہ شاید وہ واپس شہر جانے کی بات کرے گی، کیونکہ وہ کافی عرصے سے اپنے ماں باپ سے ملنے نہیں گئی تھی، اور گاؤں میں وہ بالکل خاموش سی ہو کے رہ گئی تھی۔ اس لیے وہ فوراً سے راضی ہو گیا۔ تم جو کہو مریم۔ لیکن مریم کی اگلی بات نے اس کے چھکے چھڑا دیے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کی دوسری شادی میں خود کرواؤں، اپنے ہاتھ سے، دھوم دھام سے، سارا گاؤں دیکھے کہ حذیفہ خانزادہ کی شادی ہوئی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے گاؤں کو وارث مل جائے۔ اماں کی بھی تو یہی خواہش ہے نا؟ مریم نے اپنے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے حذیفہ سے یہ بات کہہ دی تھی۔ کافی دفعہ سلطانہ بیگم نے اس کے سامنے کہا تھا کہ وہ اپنی بہن کی بیٹی کو اس کے مقابلے پہ لائیں گی اور وہ اسے جوتیوں پہ رکھے گی۔ اسی لیے مریم نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کے آنے سے پہلے ہی وہ فیروزہ کو اپنے سر کی خاک بنا لے گی۔ مجھے لگتا ہے تمہارا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہے، اکیلے رہ کے اس کمرے کی چار دیواری میں بند ہو کے تمہاری سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے،
اور اگر تم سوچ نہیں پا رہی ہو تو کم سے کم اپنے دل کی ہی سن لو۔ شوہر ہوں میں تمہارا، محبت کرتا ہوں تم سے، اور محبت میں شراکت کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ نہ مجھے اولاد چاہیے اور نہ مجھے کسی اور عورت کی تمنا ہے۔ میری زندگی تم سے شروع ہو کے تم پہ ختم ہوتی ہے مریم خانزادہ۔ حذیفہ نے جذبات میں آ کے اسے پوری طرح جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ اگر آج کے بعد کسی اور کا نام لیا تو میں اپنے ہاتھوں سے خود کو شوٹ کر لوں گا۔ ضبط کے عالم میں کہتا، وہ اٹھ کے کھڑا ہوا۔ تم کیا خود کو شوٹ کرو گے حذیفہ خانزادہ؟ اس سے پہلے میں اپنے آپ کو قتل کر لوں گی۔ نہیں دیکھ سکتی میں یہ سب کچھ؟ میری وجہ سے تم باپ نہ بنو، یہ جائز نہیں ہے۔ تمہارے گاؤں کو وارث چاہیے، تمہاری زمینوں کو حقدار چاہیے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ایسا میری خواہش ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہاری دوسری شادی ہو، اور وہ بھی میری مرضی سے۔ تم نے مجھے جتنی تکلیف پہنچائی ہے اب اس کا ازالہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اگر محبت کرتے ہو تو میری مرضی سے شادی کر لو۔ یوں سمجھ لو کہ مریم حذیفہ خانزادہ کی طرف سے تمہارے لیے یہ ایک سزا ہے۔ مریم نے سختی سے کہتے اسے اپنے ارادوں سے خبردار کیا تھا۔ اچھا، تو میں یوں سمجھوں کہ یہ تمہاری اماں کے ساتھ جنگ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ سمن سے میری شادی کروانے کا سوچ رہی ہیں، اس لیے تم نے پہلے سے ہی کوئی لڑکی تلاش کر لی ہے۔ تم دونوں کے لیے میں کوئی کھلونا ہوں کیا؟ حذیفہ نے طنزیہ انداز میں مسکراتے اس کی طرف دیکھا تھا تو وہ کچھ گڑبڑا سی گئی۔ کھلونا نہیں ہو، لیکن اب اس کمرے میں کھلونے ہونے چاہیے۔ تمہیں نہیں لگتا کہ ہماری زندگی میں اولاد کی جو کمی ہے اسے پورا ہو جانا چاہیے؟ 3 سال ہونے کو ہیں ہماری شادی کو، 3 سال گزر گئے ہیں۔ تم مجھے بتاؤ، تمہارے دل میں اولاد کو لے کے ارمان نہیں ہے؟ تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تمہاری زندگی میں کسی ننھے قدموں کی آمد ہو؟ مریم نے اسے جذباتی کرنے کی کوشش کی۔ حذیفہ ایک گہری سانس بھر کے لے گیا۔ ہاں، ہے خواہش میرے دل میں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد ہو، میری زندگی میں بھی خوشی آئے، لیکن میری اولاد تم سے ہوگی اور میری خوشیاں بھی تم سے آئیں گی۔ میں ڈاکٹروں کے کہے کو نہیں مانتا۔ حذیفہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے نرمی سے اسے سمجھاتے اس کے بالوں کو چھوا تھا۔ حذیفہ، تم نے کہا تھا کہ تم محبت کے ہر امتحان میں سرخرو ہوگے۔ یہ تمہاری محبت کا امتحان ہے۔ میں تم سے تمہاری دوسری شادی کی ڈیمانڈ کر رہی ہوں، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں یہ سب کچھ تمہاری اماں کی ضد میں کر رہی ہوں تو ایسا ہی صحیح، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں خود اپنے ہاتھوں سے تمہاری دلہن کو سجاؤں، اسے تمہاری سیج پہ بٹھاؤں اور تمہیں اس کے حوالے کروں۔ دل میں کرب محسوس کرتے وہ ہونٹوں پہ مسکراہٹ لے آئی تھی۔ مریم، کیا ملے گا تمہیں یہ سب کچھ کر کے؟ خالی ہاتھ رہ جاؤ گی۔ میں 2 عورتوں میں تقسیم ہو کے رہ جاؤں گا، نہ اس کا ہو سکوں گا نہ تمہارے پاس آ سکوں گا۔ کیوں چاہتی ہو اپنی اور میری زندگی کو برباد کرنا؟ میں جانتا ہوں تمہیں بہت تکلیف پہنچی ہے، جو کچھ بیت گیا ہے اس سے واقف ہوں میں۔ پچھتاتا ہوں اس رات کو، روتا ہوں ہر بار، اپنے ہی آنسوؤں سے خود کو بھگوتا ہوں۔ تم بتاؤ اور کیا کروں؟ کیا یہ سزا کم نہیں ہے کہ میں اپنی اولاد کا قاتل خود کو سمجھتا ہوں؟ حذیفہ نے برداشت کی حدوں کو پار کرتے اپنے آنکھوں کی نمی کو بہت زور سے رگڑ کے صاف کیا تھا۔ مریم نے بے بسی سے اسے دیکھا، یہ بھی نہ کہہ سکی کہ حذیفہ، تمہاری اولاد کی قاتل تمہاری ماں ہے۔ حذیفہ، ایک آخری چیز مانگ رہی ہوں تم سے، بس ایک آخری بار، میری محبت کی خاطر میری اس بات کو قبول کر لو۔ حذیفہ کے قدموں میں بیٹھ کے وہ گڑ گڑانے لگی۔ حذیفہ اس کی اس بے وقوفی پہ نہ صرف حیران تھا بلکہ پریشان بھی تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تم چاہتی ہو تو میں تیار ہوں۔ حذیفہ نے لمحے بھر میں یہ سوچ کے منظوری دے دی کہ مریم کی زندگی میں کوئی لڑکی نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ مریم کا کسی سے اب کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے، تو اتنی جلدی وہ کسی سوتن کے طور پہ کسی کو تلاش نہیں کر سکے گی، اس بات سے بے خبر کہ وہ تو پہلے ہی اپنی سوتن ڈھونڈ چکی تھی۔ ٹھیک ہے، تو پھر اپنی اماں کو بتا دو کہ کچھ دنوں میں تمہاری دوسری شادی ہو رہی ہے، اور وہ بھی میری من پسند لڑکی سے۔ حذیفہ نے اس بے وقوف لڑکی کو ایک نظر دیکھا اور خاموشی سے اٹھ کے سلطانہ بیگم کے کمرے میں چلا گیا۔ کافی دنوں سے وہ ان سے صحیح سے بات نہیں کر پایا تھا، اس لیے ان کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔
لیکن انہوں نے بات سمن کے ٹاپک سے ہی شروع کی۔ وہ سمن کو جلد سے جلد اپنی بہو بنانا چاہتی تھیں، اور پھر حذیفہ نے ہمت کر کے انہیں بتا دیا کہ مریم اس کی شادی اپنی مرضی سے کروانا چاہتی ہے۔ یہ سن کے سلطانہ بیگم کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ انہیں تو لگا تھا کہ سمن اور حذیفہ کی شادی کا سن کے سب سے زیادہ ہنگامہ مریم کھڑا کرے گی اور وہ اسے حویلی سے نکال باہر پھینکیں گی۔ وہ تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھیں کہ مریم خود کسی اور کو سوتن بنانے کا سوچے گی۔ کسے تلاش کر لیا تمہاری بیوی نے؟ لے آئے گی کوئی اپنی جیسی شہری لڑکی، کہہ دو اس سے ہم گاؤں والے ہیں، گاؤں کی لڑکیوں کو ہی اپنی عزت بنائیں گے۔ پہلے اس کی وجہ سے بہت تماشا ہو چکا، وہ تو خدا کا شکر ہے کہ میرا بچہ وجاہت بچ گیا، ورنہ اگر یہ بات زیادہ پھیلتی تو شاید اسے اپنی جان گنوانی پڑتی۔ جان بوجھ کے سلطانہ بیگم نے ماضی کے زخم ادھیڑنے کی کوشش کی تھی۔ حذیفہ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ کے وہاں سے بھی اٹھ گیا تھا۔ کمرے میں جانے کے بجائے وہ گارڈن میں ٹہل لگاتے ہوئے سگریٹ کے کش پہ کش لگانے لگا۔ اس نے پچھلے کچھ دنوں سے سگریٹ نوشی شروع کر دی تھی، کیونکہ اب غم کو دل سے نکالنے کے لیے یہ دھواں ہی ضروری تھا۔ حذیفہ اندر سے اتنا ٹوٹ چکا تھا، یہ وہ کبھی کھل کے مریم کو نہیں بتا سکا تھا۔ اسے پچھتاوا تھا، افسوس تھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس وقت نہیں تھا جب اسے اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، لیکن اس نے کبھی اپنی ماں کو بھی اپنی اولاد کا قاتل نہیں مانا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ مریم اور وجاہت کے درمیان کچھ نہیں تھا، لیکن ساتھ ہی اس کا یہ بھی ماننا تھا کہ اس کی ماں کبھی بھی اس کی بیوی پہ اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتی، اور بس اسی کشمکش میں وہ دو رشتوں کے درمیان پس رہا تھا، اور اب تو وہ دوسری شادی کی منظوری بھی دے چکا تھا۔ کھڑکی سے مریم کافی دیر تک اسے یوں ہی سگریٹ کے مرغولے بناتے دیکھتی رہی، اور پھر جب حذیفہ پلٹا تو اس کی نگاہیں کھڑکی پہ کھڑی مریم سے ٹکرائیں۔ ہلکے فیروزی رنگ کا سوٹ پہنے وہ اس اداس رات کا ہی حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ آئی ایم سوری مریم، شاید میں اپنی محبت میں سرخرو نہیں ہو سکا۔ دل ہی دل میں وہ پچھتاووں کی آگ میں جلتے ہوئے اپنے کمرے میں پہنچا۔ مریم نے بستر پہ لیٹ کے دوسری جانب کروٹ پھیری تھی۔ وہ بے چینی سے اسے مخاطب کر بیٹھا تھا۔ بتاؤ گی نہیں کسے تلاش کیا ہے میرے لیے؟ اماں کا کہنا ہے کہ کسی گاؤں کی لڑکی سے ہی شادی ہوگی اب میری۔ مریم کو جلانے کی غرض سے اس نے یہ بات کی تھی، لیکن اگلی بات نے اس کے قدموں تلے سے زمین سرکائی جب مریم نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ گاؤں کی ہی لڑکی ہے، فکر نہ کریں، جوان ہے، خوبصورت ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کی رگ رگ سے واقف ہے۔ کس کی بات کر رہی ہو تم مریم؟ وہ ایک دم ہی چونکا تھا۔ تو کیا مریم پہلے ہی لڑکی تلاش کر چکی تھی؟ وقت آنے پہ بتا دوں گی، پہلے آپ اپنی اماں کو راضی کریں اور نکاح کا انتظام کریں۔ حذیفہ ایک دم ہی چپ ہو گیا، لیکن اگلی صبح اس سے بھی زیادہ قیامت خیز تھی۔ جب فیروزہ سلطانہ بیگم کو اٹھانے کے لیے ان کے کمرے میں گئی تو پتہ چلا کہ رات کسی پہر انہیں فالج کا اٹیک آیا ہے۔ وہ دوڑتی بھاگتی حذیفہ تک آئی۔ حذیفہ انہیں لے کے شہر کے ہسپتال گیا، لیکن سلطانہ بیگم کو لیفٹ سائیڈ فالج کا اٹیک ہونے کی وجہ سے ان کا جسم کافی حد تک کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ وہ پیرالائز ہو کے بستر پہ آ گئی تھیں، اور ان کی حالت اب کافی حد تک خطرے سے باہر تھی، مگر وہ دوبارہ شاید خود سے اپنے جسم کو حرکت نہیں دے سکتی تھیں۔ سلطانہ بیگم بستر کی ہو کے رہ گئیں۔ سارا حویلی کا نظام اور سارا گاؤں مریم کے ہاتھ آ گیا۔ سلطانہ بیگم کی بیماری پہ اسے بالکل بھی افسوس نہیں ہوا تھا، بلکہ اس نے خاموشی سے سب کچھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے حذیفہ کی شادی کی تیاری شروع کر دی تھی۔ اور پھر شادی سے ایک دن پہلے جب حذیفہ نے بے انتہا اصرار کر کے اس سے پوچھا کہ وہ کس سے شادی کروا رہی ہے، تو مریم کے لبوں سے ادا ہونے والے نام کو سن کے وہ چکرا کے رہ گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے تم پوری طرح سے پاگل ہو چکی ہو۔ فیروزہ تمہاری ذاتی ملازمہ ہے، ہر وقت تمہارے ساتھ رہنے والی، تم اس کی شادی مجھ سے کروانا چاہتی ہو؟ ایک ملازمہ سے؟ اماں کو پتہ چلا تو ہنگامہ کھڑا کر دیں گی، اور گاؤں والے، انہیں ہم کیا جواب دیں گے کہ ہم نے ایک کسان کی بیٹی کو ان کی ملکانی بنا دیا؟ حذیفہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کسی دیوار سے سر دے مارتا۔ حذیفہ، میں نے کہا تھا نا، یہ آپ کی محبت کا امتحان ہے، بس اس میں سرخرو ہو جائے۔ میں یہ بے وقوفی نہیں کر سکتا۔ تم ابھی اور اسی وقت ان تمام انتظامات کو روک دو۔
میں مزید تماشا نہیں چاہتا۔ وہ انکار کرتے کمرے سے نکل گیا تھا اور مریم نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ حذیفہ کے جاتے ہی فیروزہ دوڑتی ہوئی کمرے کے اندر آئی تھی۔ بی بی جی، سائیں بہت غصے میں گئے ہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ فکر نہ کرو فیروزہ، کل شادی ہوگی اور تم اس حویلی کی دوسری چھوٹی ملکانی بن جاؤ گی۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے اور یہی تمہاری سزا بھی ہے۔ فیروزہ چپ چاپ سے ایک طرف کھڑی ہو گئی اور مریم نے ایک بار پھر اپنا موبائل فون اٹھا کے وہ ای میل چیک کی جو اس کی زندگی کا ایک نیا خلاصہ کرنے والی تھی۔ حذیفہ کے سامان سے اس نے اس ای میل کا پرنٹ نکالا اور اسی فائل میں لگا دیا جو اس کے ہاسپٹل کی فائل تھی۔ رات گئے جب حذیفہ واپس لوٹا تو اس کے چہرے پہ برہمی کے تاثرات تھے۔ میں ایک آخری بار تم سے کہہ رہا ہوں مریم کہ اپنی دیوانگی کو ختم کرو اور سمجھنے کی کوشش کرو کہ جو تم چاہتی ہو ویسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اب اسے غصے سے سمجھانا چاہ رہا تھا۔ اگر آپ فیروزہ سے شادی نہیں کر سکتے تو میں بھی اس حویلی میں نہیں رہ سکتی۔ میں نے کہا تھا نا کہ آپ کی محبت کا امتحان ہے، آپ کی سزا ہے۔ شادی تو آپ کو اب فیروزہ سے ہی کرنی ہوگی، ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی۔ جذبات میں کہتے اس نے سائڈ ٹیبل پہ رکھا فروٹ نائف اٹھا لیا اور اپنی کلائی پر جما دیا۔ یہ دیکھ کے وہ ایک لمحے میں دیوانہ ہوا تھا۔ کیا کر رہی ہو مریم؟ زخمی ہو جائے گا ہاتھ تمہارا۔ مریم نے ہلکا سا دباؤ بڑھایا تو اس کی کلائی سے خون نکلنے لگا۔ اوکے میں کر رہا ہوں شادی، لیکن تم یہ سب بے وقوفانہ حرکتیں بند کرو۔ وہ ایک دم ہی اس کے آگے ہار گیا تھا۔ خوف تھا کہ کہیں وہ خود کو نقصان نہ پہنچا دے۔ پہلے ہی وہ انتہائی حد تک کمزور ہو چکی تھی۔ اپنا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے ہر وقت بیمار نظر آتی تھی۔ اب اگر اسے کچھ ہو جاتا تو حذیفہ جیتے جی مر جاتا۔ اگلے دن سلطانہ بیگم کو پتہ چل گیا کہ فیروزہ کو مریم ان کے بیٹے کے لیے سجا رہی ہے، اور یہ سنتے ہی وہ دیوانی ہو گئی تھیں۔ لیکن نہ وہ اٹھ سکتی تھیں اور نہ ہی اپنی زبان ہلا سکتی تھیں۔ مریم نے ان کی بیماری کا فائدہ اٹھا کے فیروزہ کو دلہن بنا کے سیج پہ بٹھا دیا تھا۔ گاؤں کے سبھی لوگ آئے تھے اور دھیمی دھیمی سرگوشیوں میں ہر کوئی اسے پاگل قرار دے رہا تھا جو اپنی ملازمہ کو اپنی سوتن بنانے جا رہی تھی، اور وہ بھی پوری خوشی کے ساتھ۔ سب کو یہی لگ رہا تھا کہ بچہ ہونے کے بعد فیروزہ کو اٹھا کے حویلی سے باہر پھینک دیا جائے گا اور مریم اور حذیفہ اس بچے کو حاصل کر لیں گے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ مریم کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اور پھر فیروزہ کو حذیفہ کی سیج پہ بٹھا کے وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ حذیفہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی فیروزہ کا حق ادا کیا کیونکہ وہ اس سے نکاح کر چکا تھا۔ اور پھر جب وہ مریم کے پاس آیا تو مریم نے فائل کھول کے اس کے آگے رکھ دی۔ یہ وہی فائل تھی جس میں وہ ای میل لگا چکی تھی۔ دھیرے دھیرے حذیفہ اس فائل کو دیکھنے لگا جس میں شروع میں ہسپتال کے کاغذات تھے اور پھر ایک پیپر پر لکھا تھا کہ وہ ماں نہیں بن سکتی، اور پھر جب وہ آخری پنے پہ پہنچا تو اس کے دل کی دنیا تہس نہس ہونے لگی۔ وہ ایک ای میل تھی جس کا پرنٹ نکالا گیا تھا، اور ساتھ ہی ایک چھوٹا سا خط تھا جو کچھ عرصہ پہلے مریم کو موصول ہوا تھا، وجاہت خانزادہ کی طرف سے۔ وہ معافی کا طلبگار تھا۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ پھپھو کی باتوں میں آ کے اس نے ان دونوں کا گھر اجاڑنا چاہا تھا، اور پھر اس وجہ سے مریم کا بچہ مر گیا۔ اس نے معافی مانگی تھی اور اس کا کہنا تھا کہ وہ حذیفہ کے بچے کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ وہ تو پھپھو کے کہنے پہ ان دونوں کو دور کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ایک معصوم کی جان چلی جائے گی۔ اس کا یہ معافی نامہ حذیفہ کے اوپر بجلی بن کے گرا تھا۔ یہ حقیقت کھل گئی تھی کہ اس کی خوشیوں کو تباہ کرنے والی سلطانہ بیگم تھی۔ سر پکڑے وہ آنسو بہا رہا تھا اور مریم بے حس بنی اس کے آگے بیٹھی تھی۔ فون نہیں اٹھایا تم نے میرا، مانتی ہوں کہ تمہیں پتہ نہیں چلا ہوگا، لیکن بتایا تھا نا میں نے تمہیں کہ میں بے قصور ہوں۔ تمہاری ماں نے سب کچھ جان بوجھ کے کیا، ہمارا بچہ ان کی وجہ سے ضائع ہوا، لیکن تم نہیں مانے۔ چاہو تو وجاہت کو فون کرو اور پوچھو اپنے بھائی سے کہ کیا یہ سب کچھ جھوٹ ہے یا پھر سچ۔ ہر بات کا خلاصہ ہو جائے گا۔ ٹھنڈے لہجے میں مریم نے حذیفہ کو جیتے جی قبر میں اتار دیا تھا۔ اب میں طلاق چاہتی ہوں تم سے۔ تمہاری زندگی میں نے فیروزہ کے طور پہ ایک سزا رکھ دی ہے۔
اپنی زندگی کو تم فیروزہ کے ساتھ آگے بڑھاؤ اور اپنی نسل کو پروان چڑھاؤ، لیکن مجھے اب اپنی ان حویلی کی دیواروں سے آزاد کر دو۔ اس نے اپنا سامان سمیٹتے ہوئے طلاق کی ڈیمانڈ رکھ دی تھی اور حذیفہ نے اسے کس کے کمر سے پکڑ لیا۔ آئی ایم ریئلی سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں نہیں جانتا تھا کہ میری ماں اس حد تک چلی جائیں گی۔ آنسو بہاتے وہ اس سے معافی مانگ رہا تھا، لیکن جب وہ نہ مانی تو حذیفہ نے اسے اٹھا کے بستر پہ پٹخ دیا، اپنی من مانیوں پہ اتر آیا، اپنی محبت کو جتانے لگا۔ بالآخر مریم اسے جھٹک کر اپنا سامان اٹھا کر حویلی چھوڑ کے نکل گئی۔ حذیفہ کو اس کے جانے کا یقین ہی نہیں آیا تھا۔ وہ قہر آلود آنکھوں کے ساتھ فیروزہ تک پہنچا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ شروع سے فیروزہ کو سب کچھ معلوم تھا۔ فیروزہ کو اپنے عتاب کا نشانہ بناتے اس نے اسے سارا سچ اگلوا ہی لیا تھا۔ فیروزہ نے روتے ہوئے اسے بتا دیا تھا کہ سلطانہ بیگم نے اسے کس طرح سے بلیک میل کیا، اور یہ سب کچھ جان کے اس نے فیروزہ کو چھوڑ دیا، لیکن نفرت کی جو دیوار اس کے دل میں کھڑی ہوئی وہ اسے اندر ہی اندر گھلا رہی تھی۔ اس کی ماں نے سب کچھ مٹا دیا تھا، اس کی خوشیاں اس سے چھین لی تھیں، اور وجاہت اسے وہ اپنا بڑا بھائی مانتا تھا۔ ساری رات وہ سگریٹ پھونکتا رہا، دل کے اندر ایک آگ جل رہی تھی۔ کیسے وہ مریم کو طلاق دے سکتا تھا؟ یہ ممکن نہیں تھا۔ اس کی محبت بے انتہا تھی۔ فیروزہ کو اپنی زندگی میں اس نے صرف مریم کی خاطر قبول کیا تھا، اور مریم اسے چھوڑ گئی۔ کیا ہو جاتا اگر وہ پہلے یہ سب کچھ اس کے آگے رکھ دیتی؟ وجاہت کی ای میل، اس کا لکھا ہوا خط، تو شاید وہ فیروزہ سے شادی ہی نہ کرتا۔ لیکن مریم نے اس کے لیے اسی سزا کا انتخاب کیا تھا۔ مریم کا اعتبار ٹوٹا تھا، وہ اعتبار جو اسے حذیفہ پہ تھا کہ وہ ہر صورت اس پہ یقین کرے گا۔ حذیفہ سے غلطی ہو گئی تھی اور وہ محبت کے معاملے میں چوک کر بیٹھا تھا، اور مریم اسے چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ پوری رات ایسے ہی گزر گئی تھی۔ اگلی صبح وہ سلطانہ بیگم کے کمرے میں گیا تو ان سے سوال بھی نہ کر سکا کہ انہوں نے اس کے ساتھ ایسا ظلم کیسے کیا۔ بس خاموشی سے اس نے اپنے دل کا حال ان کے آگے رکھا اور وہاں سے نکل آیا۔ سلطانہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آج وہ بالکل بے بس تھیں، بے یار و مددگار۔ ان کا اکلوتا بیٹا ان سے متنفر ہو چکا تھا، شوہر مر چکا تھا، اور وہ ملازماؤں کے رحم و کرم پہ اپنے کمرے کی 4 دیواری میں قید تھیں۔ کاش کہ وہ مریم کو محبت سے اپناتی تو آج ان کا گھر خوشیوں سے بھرا ہوا ہوتا۔ ان کے بیٹے کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی، ان کے آنگن میں بچوں کی کھلکھلاہٹ ہوتی، لیکن ان کی نفرت اور حسد نے سب کچھ تباہ کر دیا تھا۔ فیروزہ اپنی جگہ خاموشی سے بیٹھی آنسو بہاتی رہ گئی تھی۔ کاش کہ وہ صحیح وقت پہ سچائی کا ساتھ دیتی، وہ سلطانہ بیگم کی دھمکیوں میں نہ آتی، اور خدا کا خوف رکھتے ہوئے میاں بیوی کے درمیان فساد کا باعث نہ بنتی، تو آج اس کی زندگی بہتر ہوتی۔ اس نے حذیفہ خانزادہ کی بیوی ہونے کا ٹائٹل تو حاصل کر لیا تھا، لیکن جانتی تھی کہ ساری زندگی اس کی ملازماؤں سے بھی بدتر گزرے گی۔ نہ وہ ملکانی رہی تھی اور نہ ملازمہ، وہ بس مجرم بنی بیٹھی تھی۔ اس نے حذیفہ سے معافی مانگی تھی جو پوری طرح سوگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے فیروزہ، تم تو غیر تھی، میں اس کا اپنا تھا، وہ مجھ پہ اعتبار کرتی تھی۔ میری محبت میں وہ اپنا گھر، اپنا شہر چھوڑ کے اس گاؤں میں آئی تھی، میں نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ ہر مشکل میں وہ تنہا رہی، اور یہاں تک کہ ایسی حالت میں اس نے ہمارے بچے کو کھو دیا۔ قصور تو میرا ہے، لیکن اگر اسے اپنی زندگی سے نکال دیا تو میرے حصے میں صرف اور صرف خسارے رہ جائیں گے۔ یہ تکلیف میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ اپنے بالوں کو نوچتے وہ اپنی بے قرار حالت کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مریم شہر جا چکی تھی اور وہ اس کے بغیر گاؤں میں بالکل ادھورا تھا۔ سائیں اگر آپ کہیں تو میں شہر جاتی ہوں، میں پاؤں پکڑ لوں گی بی بی جی کے، منا کے لے کے آؤں گی انہیں، اپنی غلطیوں کا اقرار کرتی ہوں۔ آپ دونوں کو جدا دیکھ کے میرا دل کتنا بے چین ہے یہ میں بتا نہیں سکتی۔ میں آپ کو مریم بی بی جی کے ساتھ ہی دیکھنا چاہتی ہوں، فیروزہ نے معصومیت سے کہتے حذیفہ کے دل پہ ضرب لگائی تھی۔ حذیفہ نے آہستگی سے اس کے آنسو پونچھ کے اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھے۔ فیروزہ کے دل میں ایک سکون سا اتر گیا۔ اس کے سائیں نے اسے معاف کر دیا تھا۔ میں شہر جا رہا ہوں، اسے لے کے ہی لوٹوں گا۔ وہ شہر جانے کے لیے نکلا تھا۔
فیروزہ نے کافی ساری دعائیں پڑھ کے اس پہ پھونک دی تھیں۔ حذیفہ کے ہونٹوں کا لمس اب بھی اس کے ماتھے پہ موجود تھا۔ دل میں خواہشات نے انگڑائی لی تھی، کاش کہ اس کا اور حذیفہ کا رشتہ ہمیشہ قائم رہے۔ وہ دل سے یہی دعا مانگ رہی تھی۔ حذیفہ شہر پہنچا تو سکتے کے عالم میں رہ گیا۔ مریم کے گھر پہ کافی رش تھا۔ پھر پتہ چلا کہ مریم کے والدین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ دونوں ہی اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ مریم پوری طرح سکتے میں بیٹھی تھی۔ حذیفہ اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر حذیفہ نے ہی اس کے والدین کی تدفین کا انتظام کروایا، اس کے گھر کو تالا لگایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے حویلی لے آیا۔ وہ مٹی کی مورت بنی تھی جس نے نہ انکار کیا تھا، نہ کوئی ہنگامہ کھڑا کیا تھا، بلکہ حذیفہ کا ہاتھ تھامے وہ خاموشی سے حویلی لوٹ آئی تھی۔ حذیفہ نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ کتنے ہی دن وہ اس کے بالکل پاس رہا۔ اس نے ایک بار بھی فیروزہ کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ وہ بس مریم کا تھا اور مریم ہی اس کی کل کائنات تھی۔ پورے مہینے بعد جا کے مریم سنبھلی تو اسے ہوش آیا کہ وہ واپس گاؤں آ چکی ہے۔ گاؤں کی عورتیں اس کے ارد گرد موجود تھیں۔ وہ اس سے اپنے مسئلے بیان کر رہی تھیں اور وہ غائب دماغی سے ان کے درمیان بیٹھی سوچ رہی تھی کہ ان عورتوں کو میری ضرورت ہے۔ شہر میں اب میرا کوئی نہیں، میں وہاں جا کے کیا کروں گی؟ اس نے خاموشی سے اپنی زندگی کو گاؤں کی عورتوں کے نام وقف کر دیا تھا۔ وہ اپنے نام پہ بنائے گئے اسکول میں خود ہی پڑھانے لگی۔ شاید حالات سے بھاگنے کا یہی ایک طریقہ تھا، مگر وہ حذیفہ کو خود سے دور نہیں کر سکی۔ وہ ہر وقت کسی آوارہ بھنورے کی طرح اس کے ارد گرد منڈلاتا رہتا تھا۔ فیروزہ دوبارہ سے اس کی خاص ملازمہ بن گئی تھی۔ فیروزہ نے کبھی اسے یہ جتانے کی کوشش نہیں کی تھی کہ وہ حذیفہ کی بیوی ہے۔ کئی بار مریم نے اسے سمجھانا چاہا کہ وہ اس کی ملازمہ نہیں ہے، لیکن فیروزہ کے دل کو قرار نہیں آتا تھا۔ اس جوڑے کی بربادی کے پیچھے کہیں نہ کہیں اس کا بھی ہاتھ تھا۔ اور پھر خدا کی طرف سے معجزہ ہوا اور فیروزہ کے بجائے مریم حاملہ ہو گئی۔ حذیفہ کی محبت کا رنگ پوری طرح مریم کے وجود پہ چڑھا اور سارے گاؤں میں خوشی کے شادیانے بجنے لگے۔ مریم کو تو خود بھی یقین نہیں آیا تھا، اور حذیفہ نے اس خوشی میں نہ جانے کون کون سے صدقے نکال دیے تھے۔ فیروزہ نے ہر پل ہر لمحہ مریم کا خیال رکھا اور اس نے ایک بہت ہی پیاری سی بیٹی کو جنم دیا۔ حذیفہ نے اپنے اور مریم کے نام سے ملا کے بچی کا نام حریم رکھا تھا۔ فیروزہ نے حریم کو اپنی گود میں لے لیا اور ایک ماں کی طرح اسے چومنے لگی۔ فیروزہ کو دیکھ کے مریم کے دل کو چوٹ لگی۔ اس نے فیروزہ کے لیے بہت سخت سزا کا انتخاب کیا تھا، جبکہ اس کا گناہ اتنا بڑا نہیں تھا۔ اس لیے مریم نے خود ہی فیروزہ کو اس مشکل سے نجات دلانے کے لیے حذیفہ سے بات کی۔ وہ چاہتی تھی کہ حذیفہ اسے اپنا لے، لیکن حذیفہ نے اسے طلاق دے کے اس کی شادی کچھ ہی عرصے بعد ایک بہت اچھے گھرانے میں کروا دی تھی۔ فیروزہ اپنی نئی شادی شدہ زندگی سے بہت خوش تھی، اور مریم اپنی اولاد اور حذیفہ کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی تھی۔ کچھ غم ہمارے نصیب میں لکھے ہوتے ہیں، لیکن ان سے آگے بڑھ کے ہمیں زندگی کو ایک نئے نظریے سے دیکھنا پڑتا ہے۔ مریم کی زندگی نے بھی بہت سے رنگ بدلے تھے، لیکن بالآخر وہ حذیفہ کے ساتھ اب اپنی زندگی میں بے انتہا خوش تھی۔ حریم نے ان کی زندگی میں خوشیوں کے رنگ بھر دیے تھے۔ ماضی کو بدلا تو نہیں جا سکتا، لیکن اسے بھلا کے آگے بڑھنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ غلطی نہ حذیفہ کی تھی، نہ مریم کی، اور نہ فیروزہ کی، بس وقت اور حالات غلط تھے۔